بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نسائی شریف میں دعاؤں کے کلمات پر مشتمل روایات چل رہی ہیں، اس میں اب ہم شروع کرتے ہیں نوع آخر۔ امام نسائی کے شیخ یحییٰ ابن حبیب ابن عربی کے حوالے سے روایت آ رہی ہے کہ صلی بنا عمار بن یاسر صلاۃ فاوجز فیہا، مختصر نماز پڑھائی، فقال له بعض القوم لقد خففت او قال لقد اوجزت الصلاة، فقال اما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھلے مختصر پڑھائی لیکن میں نے اس میں بڑی جامع دعائیں کی ہیں۔ فلما قام تبعه رجل من القوم هو ابی، جو شخص کھڑے ہوئے ان کے پیچھے ہونے کے لیے تو میرے والد تھے، غیر انہ کنا عن نفسہ فسألہ عن الدعاء، انہوں نے دعا کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے جو اتنی اہمیت دلائی کہ میں نے بڑی جامع دعا کی ہے، وہ دعا کون سی ہے؟ ثم جاء فاخبر به القوم، تو انہوں نے وہ جو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا سنائی تھی حضرت سائب کو، وہ دعا انہوں نے آ کر اپنی قوم کو بھی سنائی۔ کون سی دعا ہے؟ یہ اصل میں اوپر کے باب سے متفرع ہے کہ ثم لیتخیر احدکم من الدعاء بعد اعجبہ الیہ، تو ان کو یہ دعا زیادہ پسند تھی تو انہوں نے یہ دعا مانگ لی، ان کو یعنی عمار ابن یاسر کو۔ دعا یہ ہے اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیاۃ خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاۃ خیرا لی، اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک نعیما لا ينفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذة النظر الى وجهک والشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللہم زیننا بزینۃ الایمان وجعلنا ہدی مہتدین۔ اس میں لطائف الاسناد کے اعتبار سے اسکرین پر اگر آپ سند دیکھتے ہیں تو روایت الابن عن ابیہ پایا جاتا ہے، عطاء بن السائب عن ابیہ، نیز روایت التابعی عن التابعی ہے۔ ایک بات، پھر دعاؤں کے کلمات میں آگے بڑھتے ہوئے ایک لفظ آیا وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، یعنی اے اللہ مجھ کو میری شدت غضب خلاف حق کہنے پر نہ ابھارے، اور حالت رضا میں انفعالی کیفیت میں آ کر غلو کا کلمہ نہ کہنے لگوں بلکہ حق کا ہی کلمہ کہوں، چاہے میں راضی ہوں یا میں ناراض ہوں، دونوں صورتوں میں میری زبان سے کلمۃ الحق نکلے۔ نیز میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو فقیری میں بھی اعتدال دے، مالداری میں بھی اعتدال دے، مطلب اسراف بھی نہ ہو، تقدیر بھی نہ ہو، تقتیر جس کو کہتے ہیں۔ اصل میں سنیے بچوں کہ غنا جو ہوتا ہے وہ انسان کے ہاتھ کو ایک دم کھول دیتا ہے، نفس میں طغیان پیدا کرتا ہے اور انسان کو تبذیر پر آمادہ کرتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور فقر میں بھی اقتصاد اور اعتدال مانگا، اس لیے کہ زیادہ فقیری انسان کو اللہ کی قضا سے ناراضگی پیدا کرنے پر ابھارتی ہے، اور کبھی کبھی زیادہ فقیری یہ حرام کام کرنے تک انسان کو لے جاتی ہے، غصب، چوری، جوا، سٹہ، زنا وغیرہ۔ بلکہ ایک روایت میں تو اس کو فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ فقیری اور غنا دونوں میں اعتدال کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ آگے ایک لفظ دعا میں ہے وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْن، اے اللہ میں تجھ سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی مجھ کو اطاعتوں کی لذت ملے، دوام ذکر اور تیرا کمال محبت حاصل ہو، اطاعات کی حلاوت مجھ کو حاصل ہو جائے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور یہ بھی احتمال ہے
کہ اس سے مراد یہ ہو کہ میری اولاد، میری ذریت، میری بیوی یہ تیری اطاعت شعار ہوں، جن کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اور زبردست کلمہ ہے بالخصوص ان حالات میں کہ وہ اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ تو نے تیرے سابق علم میں میرے لیے جو کچھ مقدر کیا ہو اس پر مجھ کو رضا نصیب فرما، تاکہ میں ہر آنے والے حادثے کو، چاہے وہ فاجعہ ہو، فاجعہ ہو، چاہے وہ اچھا ہو برا ہو، میں انبساط کے ساتھ، انشراح کے ساتھ ہر حادثے کا مقابلہ کروں، اس لیے کہ میرے دل میں یہ یقین ہو جائے کہ ہر فیصلہ تیری ہی طرف سے نافذ ہے۔ میں تیری قضا کے ساتھ تأدب کا معاملہ کروں، قلق میں، تسخط میں اور ناراضگی میں مبتلا نہ ہوں۔ نیز میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اسألک برد العیش بعد الموت، اللہم آمین، کہ اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر تو کسی کو بھی ٹھنڈک مل ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ برد العیش کو مقید کیا بعد الموت۔ سنیے، یہ دنیا میں تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ، کچھ نہ کچھ آلائشیں، کچھ نہ کچھ مصیبتیں لگی ہی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا عالم باطنہ اور اسقام ظاہرہ دونوں سے ملی جھلی ہے، لیکن اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ موت کے بعد مجھ کو تو ایسی زندگی دینا جو میرے لیے ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہو، تیری ملاقات کا شوق پیدا کرنا، تاکہ میرے دل میں موت کا خوف عقلی اور شرعی طور پر نہ ہو، طبعی طور پر ہونا ایک الگ ہے۔ کوئی فتنہ مجھ سے برپا نہ ہو کہ جس سے لوگ ہلاک ہوں یا میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس کے بعد مزید ایک دعا آئی ہے حضرت ابو مجلس عن قیس بن عباد کے حوالے سے، جن کے راوین کے استاذ عبید اللہ ابن سعد ابن ابراہیم ابن سعد ہیں۔ اس میں صرف ایک راوی نئے ہیں، ابو مجلس، جن کا نام ہے لاحق ابن حمید السدوسی البصری، ورنہ تقریباً دعا کے کلمات وہی ہیں۔ اس لیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ آن لائن میں سردن روایات ابھی نہیں پڑھتے، انشاءاللہ اللہ پاک جلدی وہ دن لے آئے جس میں ہم دیکھ لیں گے۔ اب آگے ترجمۃ الباب التعوذ فی الصلاۃ، جو ان کے استاد اسحاق ابن ابراہیم کے حوالے سے ہے، فروہ ابن نوفل کی روایت کہ قلت لعائشہ رضی اللہ عنہا حدثینی بشیء کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو به فی صلاته فقالت نعم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس شر سے جو میں نے کیا، ہر اس شر سے جو میں نے نہیں کیا۔ اس میں یہ روایت میں سند کو آپ اسکرین پر دیکھو گے تو محدثین نے لکھا ہے کہ ایک لطیفہ ہے کہ یہ روایت مسلسل بالکوفیین ہے اور روایت التابعی عن التابعی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری دعا ہے تعوذ کے سلسلے میں، نوع آخر، اس کا ترجمۃ الباب ہے، جو محمد ابن بشار کے حوالے سے حضرت عائشہ کی ہے کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر۔ حضرت عائشہ نے اصل میں یہ سوال تب کیا تھا جب ایک یہودیہ حضرت عائشہ کے پاس آئی تھی اور اس یہودیہ نے حضرت عائشہ سے کچھ مانگا تھا۔ حضرت عائشہ نے اس کا مطالبہ پورا کر دیا تو حضرت عائشہ کو اس یہودیہ نے یہ دعا دی کہ اعاذک اللہ من عذاب القبر۔ حضرت عائشہ نے یہ دعا سن تو لی، جب حضور تشریف لائے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا لوگوں کو قبروں میں بھی عذاب ہوگا؟ کہ یہودیہ ایسا کہہ رہی ہے کہ عذاب قبر سے اللہ تجھے پناہ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاذا باللہ، یعنی نعم عذاب القبری حق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اصل میں مسند احمد میں علی شرط البخاری ایک روایت آئی ہے، اما عائشہ کی خدمت ایک یہودیہ کرتی تھی۔ حضرت عائشہ جب کبھی اس کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرتی تھیں تو وہ یہودیہ یہ دعا دیتی تھی
کہ وقاک اللہ عذاب القبر، حضرت عائشہ نے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ حل للقبر عذاب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ عذاب القبر حق۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ اور آگے کی روایت میں عمرو بن عثمان کے حوالے سے حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جن چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے وہ یہ ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ تو فقال له قائل، ایک صاحب نے پوچھا ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، کیوں آپ اتنی زیادہ قرض سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہو؟ قرض کون سی بری چیز ہے؟ انہوں نے اپنے گمان سے پوچھا۔ فقال، تو حضور نے شاندار جواب دیا جو ہماری تربیت کے لیے بھی ہے کہ ان الرجل اذا غریم حدث فکذب ووعد فاخلف۔ قرض بظاہر ایک چیز ہے لیکن کئی گناہوں کا موجب اور سبب بنتا ہے۔ جھوٹ بولنے پر انسان کو آمادہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرنے پر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ اس روایت میں اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، مسیح، اس سے اگر دجال کی قید لگائی جائے تو پھر وہ مسیح دجال مراد ہوتا ہے۔ دجال کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ یا تو اس لیے کہ اس کی آنکھیں ممسوح ہیں، سپاٹ ہیں، یا تو اس لیے کہ اس کے چہرے کی ایک جانب ممسوح پیدا کی ہوئی ہے، یعنی دو آنکھوں کی جو دو جانبیں ہیں ان میں سے ایک جانب ایسی ہے کہ جس میں آنکھ بھی نہیں ہے، بھواں بھی نہیں ہے، یا تو اس لیے کہ وہ زمین پر مسح کرتا ہوا چلے گا، یعنی زمین کو رونڈے گا جب وہ نکلے گا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت کے مطابق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہتے ہیں وہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ اپنی والدہ کے پیٹ سے ممسوح بالدہن ہو کر نکلے تھے، یعنی تیل لگائے ہوئے، یا تو اس لیے کہ زکریا نے حضرت عیسیٰ کے سر پر، بدن پر ہاتھ پھیرا تھا، یا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بیماری والے کو بھی ہاتھ پھیرتے تھے مسح تو وہ اچھا ہو جاتا تھا، یا وہ اپنی سیاحت کے ذریعے زمین کو رونڈیں گے، یا اس لیے کہ ان کے پیر ایسے ہیں کہ جن میں اونچ نیچ نہیں بلکہ بالکل سپاٹ ہوگا۔ مسیح دجال کو دجال دجل سے، یعنی دھوکہ، کذب، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ اور مسیح دجال کے فتنے سے مراد کیا ہے آپ سنیں گے۔ مسیح دجال کا فتنہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر خوارق عادات، جن چیزوں کا ظہور ہوگا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ایمان کو کمزور کر دے گا، تو ایسی چیزوں سے اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اور فتنۃ المحیا والممات سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ فتنۃ المحیا سے مراد ہے وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں، وہ شہوتیں، وہ جہالتیں جو انسان کو اپنی زندگی میں پیش آتی ہیں۔ شہوت، جہالت، مصیبت، خواہشات، یہ سب کے سب فتنے کا باعث ہے۔ اور فتنۃ الممات کا مطلب موت کے وقت ایمان کو سلب کر لیا جانا، نعوذ باللہ۔ یا فتنۃ الممات سے مراد فتنہ قبر۔ اور بعض علماء محدثین نے بہت اچھی بات لکھی کہ فتنۃ المحیا سے مراد ہے صبر کی توفیق ختم ہو جانا بوقت مصیبت و آزمائش۔ یہ فتنہ ہے کہ آدمی کے اوپر جب مصیبت آئے تو وہ صبر کھو بیٹھے، یہ زندگی کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور فتنۃ الممات کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جب سوال ہو تو اس وقت حیرت میں پڑ جانا۔ اور آگے پناہ طلب کی گئی المغرم سے، یا تو اس سے مراد
ذنوب اور معاصی کا تاوان اور اس کا بوجھ ہو، علامہ جزری یہ فرماتے ہیں، اور بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ مغرم سے مراد مطلق دین اور قرضہ ہے، اور قرض تو لینا ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں نہ قرض لو نہ قرض دو، اس لیے کہ قرض دینے سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور قرض لینے سے بھی، اور قرض لینے کی عادت جب پڑتی ہے تو آدمی اپنی زندگی کو راحتوں کی طرف لے جانے لگتا ہے، کہ قرضے کی عادت پڑ گئی، آج 5,000 لیے تو آئندہ مہینے میں 10,000 لیے، اس کی ٹوپی اس کو پھرائی، اس کی اس کو پھرائی، اور پھر وہ اپنی ضرورتوں پر کنٹرول نہیں کرتا اور قرض کی ادائیگی میں تخلف کرتا ہے، کذب بیانی سے کام لیتا ہے، تو کتنا زیادہ وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرض کے باب میں محتاط رہنا چاہیے۔ شروع اسلام میں تو حضور تربیت ایسی کرتے تھے کہ جب کوئی جنازہ آتا تھا تو دریافت فرماتے تھے کہ حل علی صاحبکم دین، کیا تمہارے اس ساتھی پر کسی کا قرضہ باقی ہے؟ اگر ہاں کہا جاتا تھا تو حضور فرماتے تھے صلوا علی صاحبکم اما انا فلا اصلی علیہ، تم نماز پڑھ لو، میں تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ تربیت کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ اس کے بعد کی روایت ان کے شیخ محمد ابن عبداللہ ابن عبار الموصلی کی حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احدکم فلیتعوذ باللہ من اربع، من عذاب جہنم وعذاب القبر وفتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال ثم لیدعو لنفسہ بما بدا لہ۔ اس روایت کی سند میں اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، حسان ابن عطیہ المحاربی، یہ ثقہ، فقیہ اور عابد راوی تھے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے وَمِن شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، بعض علماء نے اس پر ایک پکڑ کی ہے کہ مسیح دجال تو سراپا شر ہی شر ہے، پھر شر المسیح الدجال کیوں کہا؟ ملا علی قاری کی کتاب دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح دجال کے پاس شر بھی ہوگا خیر بھی ہوگا۔ تعجب ہو رہا ہوگا آپ کو سن کر بھی۔ اس کی خیر تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مومن کا ایمان بڑھے گا، اور وہ اس کی آنکھوں پر کافر یا کفر لکھا ہوا دیکھے گا تو اس کی وجہ سے ازدیاد ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ بئی حیثیت وہ خیر کو بھی لیے ہوئے ہوگا، اور شر یہ ہے کہ کافر اس کو پڑھ نہیں پائے گا، جان نہیں پائے گا، اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، نعوذ باللہ تعالی من ذالک۔ اس کے بعد کی ایک روایت ہے نوع آخر من الذکر بعد التشہد، عمرو بن علی کے واسطے سے حضرت جابر کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی صلاته بعد التشہد احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں۔ اس سے مراد تشہد صلاۃ نہیں ہے بلکہ تشہد خطبہ ہے، اور اس کو صلاۃ اس لیے کہا گیا کہ وہ اس کے مقدمات میں سے ہے۔ جمعہ کا خطبہ جیسے جز ہے جمعہ کی نماز کا، ویسے ہی تشہد خطبہ یہ جز ہے خطبے کا، اسی لیے جمہور علماء نے اس کو صحت جمعہ کے لیے شرط قرار دیا ہے، جیسے جمعہ کے بیان میں آئے گا۔ لہذا یہاں آپ تشہد سے مراد تشہد صلاۃ نہ سمجھیں کہ حضور تشہد کے بعد اپنی نماز میں یہ پڑھتے تھے، نہیں، یہ غلط حرکت نہ ہو کہ ہم تشہد کے بعد یہ پڑھنے لگیں کہ احسن الکلام کلام اللہ۔ خطبے کے تشہد کے بعد، خطبے میں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھا جاتا ہے، تو پھر صلاۃ ہی کیوں آیا کہ تشہد کے بعد اپنی نماز میں؟ ارے خطبہ جمعہ صلاۃ جمعہ کے لیے مقدمہ بنتا ہے، اس لیے
اس کو صلات سے تعبیر کر دیا گیا، مقدمہ شے کو شے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی